موضوع الدرس في فضيلة الجهاد في سبيل الله سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعتك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تأتيه؟ قالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے یہ روایت نقل کی ہے رضی اللہ عنہ. قال: أتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے. وأنا صبی، میں بچہ تھا اور میں ارادہ کر چکا کہ باہر نکل کے کھیلنے کے لیے جاؤں، اور مجھے میری اب والدہ نے بلایا، کہنے لگی: عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تم نے جو اس کو کہا ہے کیا ارادہ کیا دینے کا؟ اس نے کہا: میرا خیال ہے کہ میں اس کو کھجور دوں گی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پہ جھوٹ لکھا جائے گا. معنی یہ ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو اپنے بچے کو کہہ رہا تھا اور میں اس کو روکنے کے لیے ایک بہانہ بنا رہا تھا. نہیں، یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا اللہ کے ہاں کہ جب تم نے اس کو کہا ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں تو دو، اگر تم نے نہیں دیا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے. تو اسلام جو ہے وہ صدق پہ، صداقت پہ اتنا زور دیتا ہے کہ کسی حال میں بھی مسلمان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے. وہ ایک بزرگ تھے ماشاءاللہ، بہت بڑے اللہ والوں میں سے تھے، بزرگ تھے. اس دور میں گھڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو انہوں نے وہ زمین میں کیلیں لگا رکھی تھی بھی یہاں اگر سایہ پہنچے گا تو 10 بج گئے، یہاں آئے گا تو 12 بج گئے. ایک نشانیاں بنا رکھی تھی. تو بچوں کو پڑھاتے تھے. اب بچے کیا کرتے، چالاکی سے چھٹی جلدی لینے کے لیے وہ بدل دیتے کہ سایہ جلدی آ جائے، اور آگے استاد سے کہتے تھے وہ دیکھو حضرت تو 12 بج گئے، وہ دیکھو سایہ 12 پہ آ گیا ہے. کہتے اچھا بھی جاؤ چھٹی. تو ایک دن، 2 دن، 4 دن ایسے گزر گئے تو کچھ لوگوں نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ بچے ہیں، بچے شرارتی ہوتے ہیں، وہ جا کے کیل
کھول کے آگے کر دیتے ہیں اور آپ چھٹی دے دیتے ہیں۔ فرمایا بھائی مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنے مسلمانوں کے بچے کیسے جھوٹ بول سکتے؟ یعنی وہ مانے وہ کہ مسلمان کا بچہ ہو اور جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو اسلام کا یہ مقام ہے کہ اس میں جھوٹ کا کوئی تصور ہی نہیں کسی، یعنی حتیٰ کہ ہاں ایک ہوتا ہے یاد رکھو توریہ جو ہے وہ جائز ہے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی دشمن کے مقابلے پہ لڑ رہا ہے اور دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اور پیچھے دیکھو اور تلوار مار دی، تو وہ بھی خدا نہیں سمجھا جاتا کہ ہر دشمن جو ہے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن آدمی گھر سے، ملازمین سے، بچوں سے کبھی جھوٹ نہ بولے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت ہو گئے، بڑے اللہ والے آدمی۔ ایک آدمی آیا اور اس نے رو رو کے جناب اپنے حال سنایا کہ حضرت میرے گھر میں اتنی پریشانی ہے، ہر وقت میری بیوی لڑتی ہے، ماں لڑتی ہے، بہنیں لڑتی ہیں، سارے گھر میں لڑائی ہے۔ کوئی کہتا ہے تمہارے گھر پہ جنات کا اثر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب تمہارے گھر پہ کسی ظالم نے جادو کیا ہے۔ تو میں تو حضرت بڑا تنگ آ گیا ہوں کہ جب بھی گھر جاؤ لڑائی، جب بھی گھر جاؤ لڑائی، جب بھی گھر جاؤ لڑائی۔ اور پھر اگر وہ لڑائی با مقصد ہو تو آدمی حل بھی کرے نا، جب اس کا مقصد ہی نہ ہو کہ بس لڑنا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی تمہارے گھر میں نماز، روزہ، قرآن ہے؟ ان نے کہا گھر والے نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کوئی جن شن نہیں ہو سکتے، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں جن کیسے ہو سکتے؟ اور میں ایک بات پہ عمل کرو کہ ہے تو مشکل ہو سکتا جی فرمایا، پھر میں جھوٹ بولنا چھوڑ، کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، بس ایک میرے ساتھ وعدہ کر لو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا حضرت میرا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ وہ کوئی 15-20 دن مہینے کے بعد کہنے لگا ماشاءاللہ بالکل گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے اور سارے میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتے تھے۔ میں نے جب سے جھوٹ چھوڑ دیا، سب کو سچی بات کہہ دی، اور ہنس کے اب سر کوئی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ایک جھوٹ چھوڑنے سے پورے گھر کا نظام بدل جاتا ہے۔ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں پھر ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور سچی بات کر دیں تو سانچ کو آنچ نہیں، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے سچ بولو۔ اسی لیے سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کے بعد کس کا ہے؟ صدیقین۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ سب سے بڑا مرتبہ نبوت کے بعد صدیقیت، کہ کچھ ہو جائے بس جھوٹ نہیں بول۔ میاں بیوی ہیں، گھر میں کوئی غلطی بھی ہو گئی، گناہ بھی ہو گئی، جھوٹ نہ بولے، مسئلہ حل ہو جائے۔ جب جھوٹ بولیں گے تو حل نہیں ہوگا۔ وذهب الامام مالک رحمہ اللہ تعالی الى انه اذا تعلق بالوعد عدم على الموعود وجب الوفاء به كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا وزوج وجب عليه يعطيه ما دام كذلك لانه تعلق بيد آدمی وهو مبني على المضائقة وذهب الجمهور ولا انه لا يجب مطلقا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بات کی ہے اور اس کے اندر گویا ایک وعدہ ہے
تو لازم ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ مثلا تم نے کسی آدمی سے کہا کہ بھائی تزوج، تم شادی کر لو یار، والا کا علیہ کل یوم قضا، میں ہر دن تمہیں خرچے کے لیے اتنا پیسے دوں گا۔ اس نے شادی کر لی تو اب اس پہ واجب ہو گیا ہے کہ پورا کرے، کہ اس نے وعدہ کیوں کیا؟ اس نے جب وعدہ کیا ہے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے۔ لأنه تعلق به حق آدمی، اس میں ایک آدمی کا حق بھی تو آ گیا۔ وهو مبنی علی المضائقہ، تکلیف تو ہے لیکن پورا کرنا ہوگا۔ اب جمہور کہتے ہیں کہ لا یجب مطلقاً واجب نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی چیز شرط نہ کی جائے۔ وحملوا الآیۃ علی انہا نزلت حین تمنوا فریضۃ الجہاد علیہم فلما فرض نقل عنہ بعضهم كقولہ تعالی۔ جمہور کہتے ہیں کہ بابا اس آیت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق ہے کہ بعض لوگوں نے تمنا کی تھی کہ اگر اللہ پاک جہاد فرض کر دیں اور ہمیں جہاد کا موقع ملے تو ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے۔ جب جہاد آ گیا تو پھر گئے، اب بزدل بن کے بیٹھ گئے۔ تو یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو بھی بات آدمی آپس میں کرے وہ بھی اسی حکم میں آ جائے، تو یہ مطلقاً نہیں ہے۔ یہ آیت بطور خاص اس واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم پر جہاد کا موقع ملا، جب جہاد فرض ہوا اب کمزور ہو گئے۔ اللہ نے اسی کو دوسری جگہ قرآن میں بیان فرما دیا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ تو جب ان کو یہ کہا گیا اور اللہ نے قتال فرض کر دیا، اب لوگ ڈرنے لگے، او کیسے لڑیں گے کیسے لڑیں گے، اور کہنے لگے یا اللہ ہم پر آپ نے کیوں جہاد فرض کر دیا ہے، اگر مؤخر کر دیتے، اگر اس کو نہ کرتے تو ہم فائدہ اٹھا لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا بدبختو، دنیا کا تو متاع ہی تھوڑا ہے، متاع دنیا قلیل ہے، اصل چیز تو آخرت ہے، اور تم پر ذرے کے برابر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باقی تم جہاد سے ڈر رہے ہو کہ موت آ جائے گی، موت تو تمہیں ویسے بھی نہیں چھوڑے گی، تم کسی محلوں کے اندر بھی بیٹھ جاؤ، موت نے تو آنا ہے۔ تو جب موت نے آنا ہے تو پھر آدمی باعزت طریقے سے جہاد کر کے اللہ کے راستے میں کیوں نہ شہادت قبول کرے۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا، جہاد ہوتا، لڑائی ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہادر آدمی تھے کہ بالکل دشمنوں کے جم گھٹ کے اندر جا کے گھس جاتے۔ تو صحابہ نے منع کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے، چلو ایک آدمی 2 سے لڑے گا، 3 سے لڑے گا، 4 سے لڑے گا، اب یہ تو نہیں کہ دشمن کا 50 آدمی کھڑا آپ اس کے اندر چلے جائیں، 50 آدمی سے تو نہیں لڑ سکتا ہے آدمی، تو آدمی احتیاط کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں کیوں دشمنوں سے ڈروں، مجھ سے تو موت ڈرتی ہے۔ اب صحابہ کو بات سمجھ رہے ہیں، نے کہا موت کیسے ڈرتی ہے بھائی، موت تو کسی سے نہیں ڈرتی، موت تو انبیاء پہ بھی آ گئی، اللہ کے پیغمبروں پہ آ گئی، موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی ہمیں سمجھ نہیں آئی موت کیسے ڈرتی۔ انہوں نے فرمایا خدا کے بندے، موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بھائی میں جتنی زیادتی کروں وقت سے پہلے تو نہیں آئے گی، وہ بھاگ جائے گی، تو موت تو مجھ سے ڈرتی ہے، اپنے وقت میں آئے گی، اور جب وقت آئے گا پھر کوئی ٹالے گا نہیں۔
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ تو موت تو ہر حال میں آنی ہے، اینما کنتم اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے برج بنا کے محلات کے اندر بھی بیٹھ جاؤ، موت تو آئے۔ وقال تبارک وتعالی ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت۔ اللہ نے پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ آیت نازل نہیں فرماتے جہاد کی، اور جب جہاد کی آیت اتری تو اب جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، نفاق تھا، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت والا آنکھیں نہیں کھول سکتا نا ڈر سے، اس سے دیکھ رہے ہیں بیچارے آنکھیں بند ہیں، اب کیا کریں جی، جہاد کا حکم آ گیا۔ وهكذا هذه الآية معناها كما قال علي بن الترباد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه ونعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اصل میں مومنین میں سے کچھ لوگ تھے، جہاد فرض نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم محبوب رکھتے ہیں کہ حضور پاک سے پوچھیں، رحمت دو عالم سے پوچھیں کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے، جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو وہ عمل تاکہ ہم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال جو ہیں اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے لیے جہاد کرے اللہ کے راستے میں۔ فلما نزل الجہاد، اب جب جہاد کا حکم آ گیا، کرہ ذلک ناس من المؤمنین وشق علیہم امرہ، اب جناب کہنے کہ ہائے یار بڑا مشکل ہو گیا، جہاد پہ جانا ہوگا، بچے چھوڑنے ہوں گے، پتہ نہیں بچیں گے ہم نہیں بچیں گے، تو اللہ نے پھر یہ آیت اتاری کہ ایسی باتیں پھر کیوں کرتے ہو جو نہیں کر سکتے ہو، کہتے کیوں؟ اگر کہتے ہو تو پھر اپنی زبانوں پہ قائم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون، وهذا اختیار ابن جریر وقال مقاتل حیان قال لولا احب الاعمال لله لعملنا به فدلهم الله على احب الاعمال اليه وقال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فبينهم رسول يوم احد بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله تعالى في ذلك یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ مقاتل ابن حیان فرماتی ہیں کہ مومن کہنے لگے کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے، تو اللہ نے ان کو بتلایا ابھی مجھے تو محبوب ہے کہ میرے راستے میں جہاد کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اب احد والے دن امتحان آ گیا، تو احد والے امتحان کے اندر صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، تو اللہ پاک نے تاکید فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو پھر جو نہیں کرتے ہو، خود مانگتے ہو دیتے ہیں تو پھر نہیں کرتے ہو۔ قال فانزل الله تعالى في ذلك يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال احبكم الى من قاتل في سبيل الله ومنهم من يقول انزل في شان القتال يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وتعنت ولم عنه وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ شان قتال کے بارے میں ہے، بعض لوگ بڑی بڑی شیخیاں مارتے ہیں، میں نے جناب ایسے قتال کیا، میں نے ایسے نیزہ بازی کی، میں نے ایسے تلوار چلائی، میں نے ایسے حالانکہ نہیں کیا ہوتا، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ وقال تعالی وذاکرا توبیخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعننا وفعلنا۔ حضرت ضحاک اور قتادہ فرماتی ہیں بعض لوگ کہتے تھے ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، ان کی تنبیہ کے لیے آیت نازل ہوئی۔
نذری قوم منافقین کانوا یعدون المسلمین نزل ولا یكون لهم بذلك. حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب جہاد کا وقت آیا تو بھاگ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لم تقولون ما لا تفعلون. وقال ابن ابي نجير مجاهد لم تقولون ما لا تفعلون الى قوله كانهم بنيان مرصوص فما بين ذا في نفس الانصار فيهم بعد عبد الله رواحه قالوا في مجلس هذا مجلس الاعمال احب الى الله منا به التانوت فانزل الله تعالى هذا فيهم فقال عبد الله بن رواحه لا ابره حبیسا فی صورت ابو بقتل شہیدا. کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوئی تھیں، ان میں عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب احب العمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد. تو آپ نے فرمایا دیکھیں بھائی میں تو ہر حال میں جہاد میں رہوں گا جب تک کہ مجھے شہادت نہ ملے. تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو بعض لوگوں نے اپنی زبان کے مطابق وفا کی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا فرقة بن بالمغراء قال حدثنا علي بن مسر عن داود بن هند عن ابي حرب بن ابي الاسود الديلي النبي قال بعث ابو موسى الى قراء البصره دخل منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن فقال أنتم قراء أهل البصرة خيارهم وقال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني كتبت منها يا أيها الذين تقولون ما لا تفعلون فنكتب شهادة في أعناقكم فتسألوننا يوم القيامة. هذا قال تعالى إن الله يبذل قال سبيل سمن كان بنيان مرصوص. فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في يوم الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله تكون كلمة الله العليا ودينه والظاهر الى سائر الاديان. حضرت ابی الاسود الدہلی فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ حضرت ابو موسیٰ نے قراء اہل البصرہ کو آپ نے بھیجا. فدخل علیہ طلب کیا تو 300 آدمی آئے، سب ماشاءاللہ حافظ تھے. فقال انتم قراء اہل البصرہ، ہم نے فرمایا کہ تم اہل بصرہ کے قاری بھی ہو اور سب سے زیادہ عزت والے لوگ بھی ہو. وقال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أنه. وہ کہنے لگے کہ ہم ایک سورت پڑھتے تھے مسبحات میں سے، ہمیں وہ بھلا دی گئی ہے. یا یونتکم فقط بشہاد بھی آنا کہ منقت بشہاد بھی آنا کہ سنائی عمل کیا زیادہ کہتا. اب میں اگر تم یہ کہتے ہو تو ہم لکھ کے شہادت تمہارے گلے میں ڈالیں گے، قیامت والے دن تم گواہی دو گے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے، اللہ اپنے ان بندوں کو محبوب رکھتے ہیں جو دشمن کے سامنے صفیں باندھتے ہیں اور دشمن کے سامنے لڑائی کے موقع پہ قائم دائم رہتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، کافروں سے لڑتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ توحید جو ہے بلند ہو جائے، اللہ کا دین جو ہے غالب آ جائے باطل ادیان پہ. قال الامام احمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشيم قال اخبرنا مجالد الرداق ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه يذكر الله إليهم الرجل يكون من الليل والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للصلاة للقتال. اس حدیث سے پاک میں آتا ہے حضرت ابی سعید خدری نے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، ان 3 لوگوں پہ خوش ہوتے ہیں. ایک تو اس بندے پہ جو رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے تہجد پڑھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اور ایک اس بندے کے لیے جو صفیں بنا کے جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو صفیں بنا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. رواه ابن ماجه من حديث مجاز ابي الوداع جبير بن نوفل وقال ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو نعيم البدر بن دكين حدثنا الاسود عن شيبان
قال حدثني يزيد بن الله بن الشخير قال قال مطلب كان يبلغني ابي ذر حديث كنت اشتهي لقاءه فلقيته. کہتے ہیں کہ ایک حدیث مجھے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی، میری تمنا تھی کہ میری ملاقات ہو جائے حضرت ابی ذر سے. اب اس کے بعد فرماتی ہیں قال فقلت یا فلقیت ہو، میری ملاقات اللہ نے کرا دی. فقلت یا ابا ذر ان کان یبلغنی ان حدیث كنت اشتهي لقاءه قال اللہ ابوك فقد لقيت فهات. فقلت كان يبلغني انك تذكر حدثكم ان الله يبغض الثلاثه ويحب الثلاثه. آپ نے فرمایا کہ ابی ذر مجھے ایک روایت پہنچی ہے کہ آپ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، تو میری تمنا تھی کہ میں خود تمہاری زبان سے وہ حدیث سنوں. تو انہوں نے کہا ابھی کون سی حدیث؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ سے کہ آپ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتے ہیں، اور 3 ہیں جن کو اللہ محبوب رکھتے ہیں. قال اجل فلا يخاني بلا خليلي صلى الله عليه وسلم يحب الله عز وجل. انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ میرے پاس روایت ہے، اور میں کبھی اپنے محبوب پہ حضور پہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جن کو اللہ محبوب رکھتے ہیں وہ 3 بندے یہ ہیں: رجل غزا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلا. خرج محتسبا، اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے. مجاہد فلقی عدو فقاتل وقتل وانزل فی کتاب اللہ المنزل، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا. تو قرآن میں ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صبر کانہم بنیان مرصوص. وذکر الحدیث هكذا اور من هذا الحديث وعدل الوقت وقد اخرجه الترمذي والنسائي من شعبة مسلم وترمذي وشاذ عن زيد بن ذبيان ابي ذر ابسط من الزيغ وتم وقد وردناه في موضع الا الحمد. یعنی انہوں نے اختصاراً صرف مجاہدین کا ذکر فرما دیا. وان قابل احبار انه قال يقول الله تعالى لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدی المتوکل المختار، میرا بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. لیس بفظ ولا غلیظ، آپ گندی بات زبان سے نہیں نکالتے، سخت بات نہیں کہتے. ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازار میں جا کے شور کرتے ہیں. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اگر کوئی آپ سے برائی کرے اس کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے ہیں. ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ معاف کر دیتے ہیں. مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطابۃ، آپ کی پیدائش جو ہے مکے میں ہوگی اور آپ کی ہجرت جو ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں ہوگی. وملکہ والشام، اور آپ کا ملک جو ہے وہ شام تک جائے گا. وامتہ الحمادون، اور آپ کی امت جو ہے وہ حمادون، کیا معنی؟ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے. یحمدون اللہ علی کل حال وفی کل منزلۃ لہم دوی کدوی النالبی جب السماء بالسحر، اور جہاں ٹھہرتے ہیں ایسے آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی گنگناہٹ ہوتی ہے. مانا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ وضون باطرافہم ویعتذرون علی انصافہم، وہ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں اور چادریں اپنی کمر پہ باندھنے والے ہیں. صفہم فی القتال مثل صفہم فی الصلاۃ، اور دشمن کے سامنے بھی ایسے صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. رعاة الشمس، سورج پہ نظر رکھنے والے، کیا معنی؟
یصلون الصلاۃ حیث ادرکتہم ولو علی ظہر دابۃ، کہ جب نماز کا وقت آئے تو فوراً ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کو جانور کی پشت پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھنی پڑے تو نماز پڑھتی ہیں۔ رواه نبیات مقاصد بین فی قوله تعالی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ ومن قال کان رسول اللہ لا یقاتل الا یصافہم، حضور جب بھی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو صفیں بناتے تھے۔ وہذا تعلیم من اللہ تبارک و تعالی للمؤمنین کأنہم بنیان مرصوص، ان کی صفیں ایسی مضبوط ہوتی ہیں جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ کو لگا دیا جائے تو مضبوطی ہو جاتی ہے۔ بعض فی بعض میں صف بالکتاب کا منتصم بعض الى بعض میں وکرم بعض کا منیاس اے مثبت لا یزول، جم جاتے ہیں کھڑے ہو کے۔ وقال قتادہ کا انہم بنیان مرصوص الم تر الی صاحب البنیان کیف لا یحب ان یختلف بنیانہ، دیکھا نہیں جو دیوار بناتا ہے کیسے جوڑ جوڑ کے اپنے اینٹیں رکھتا ہے۔ فَكَذَلِكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ أَن يَخْتَلِفَ أَمْرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ صَفَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي قِتَالِهِمْ وَصَفَّهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے راستے میں آپ جمے رہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ مَا أَخَذَ بِهِ، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرو۔ وقال ابن جرير سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بكير بن ابي بكر بن مريم بن يحيى بن جابر الطائي النبي بحرية قال قال يكون قتال على الخيل يسمى قتال الارض، یعنی صحابہ یہ چاہتے تھے ہم زمین پہ کھڑے ہو کے لڑیں بجائے سوار ہو کے لڑنے کے، کیوں سفید پھر زمین پہ بنتی ہے نا سیدھی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص وکان ابو بحریہ گزارے تمہیں التفت الصف فجئوا فی اللہ، وہ فرماتے تھے دیکھو اگر صف میں ٹیڑھا ہوں تو پھر مجھے یہاں مارا کرو تاکہ صف میں سیدھا ہو جاؤں۔ تو نماز کی صف ہو یا جہاد کی صف ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کیمرے سے جو تصویر لیتے ہیں یا موبائل کے کیمرے کی تصویر لیتے ہیں اور کمپیوٹر میں محفوظ کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ بعض علماء جو ہیں آج کل جدید علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویریں ہیں یا ویڈیو بنائے جاتے ہیں یا کیمرے سے تصویر لی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ جائز۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل تصویریں جو ہیں جو شریعت میں حرام ہیں وہ تصویر ہے جس کا جسد بنایا جائے، یعنی جیسے کسی کا بت بنایا جائے، وہ تصویر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہے کہ جیسے شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو آپ کا بدن نظر آتا ہے، پانی کے اوپر بھی آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کا عکس نظر آتا ہے، تو یہ تو عکس ہے اور متحرک ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ تصویر ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالی ارحام امہات میں تمہاری کیسی کیسی شکلیں بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ارحام امہات میں بچے کا جسد بنایا جاتا ہے، فوٹو تو نہیں ہوتا۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ تصویر جس کا تجسید ہو، تمثیل ہو یا بت بنایا جائے وہ تو حرام۔ اور اگر مجرد کیمرے سے ایک عکس آ گیا ہم نے محفوظ کر لیا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جتنے علماء محدثین محققین وہ فرماتی ہیں کہ بالکل یہ بات جو ہے غلط ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المصور والمصور، اللہ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے اور اللہ نے لعنت کی ہے اس سے جو تصویر بناتا ہے یا بنواتا ہے. اسی طرح پر یعنی اور اس وقت جو حضور نے لعنت بھیجی ہے تو وہ تصویر تمثیل والی تو نہیں ہے. لہذا اب علماء محققین کا فتویٰ یہ ہے کہ ضرورت کے لیے تو فوٹو کھنچوانا جائز ہے کہ بھئی پاسپورٹ بنانا ہے، آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے. دوسرے ملک والے آنے نہیں دیتے جب تک کہ فوٹو نہ ہو، پاسپورٹ نہ ہو، ویزا نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ تو مجبوری ہے اس لیے جائز ہے، بغیر مجبوری کے بنانا جو ہے وہ ناجائز. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تصویر اس لیے بنائی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، جیسے آج کل لوگوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے باپ دادا کی بڑی بڑی تصویریں گھر میں لگائی ہوتی ہیں، ان میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ تو متفق علیہ حرام ہے، یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. اچھا، وہ تصویریں جو ایسی چیزوں کی ہیں جن میں جان نہیں ہوتی، کیا مانا؟ آپ نے تاج محل کا فوٹو بنا لیا، آپ نے کعبۃ اللہ کی تصویر بنا لی، آپ نے روضہ رسول اللہ کی تصویر بنا لی، آپ نے حرمین الشریفین کی تصویر بنا لی، آپ نے کسی دیوار کی تصویر بنا لی، آپ نے کسی چلتے ہوئے دریا کی تصویر بنا لی، آپ نے کسی وادی کی کوئی سین نقل کر لیا، لیکن اس میں جاندار نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر انسان بھی اندر ہے تو پھر ناجائز ہے. تو بہرحال میرا اپنا ایک طالب العلم کی حیثیت سے خیال یہ ہے، احتیاط کریں، بغیر ضرورت کے نہ بنائیں. اگر ضرورت ہے تو پھر مجبوری ہے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں انشورنس ہوتی ہے، بیمہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ انشورنس جو ہے یہ مطلقاً حرام ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، اور اللہ نے سود کو بھی حرام قرار دیا ہے اور جوئے کو بھی حرام قرار دیا. جوا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 100 کا پتہ پھینکا، 1000 جیت گئے. تو انشورنس میں بھی تو جوا ہے نا، کہ میں نے اپنی پالیسی لی ہے 10 لاکھ کی، ابھی میں نے 2 قسطیں جمع کرائی، میں مر گیا، تو اب 2 قسطیں میری بنتی ہیں 10,000، مجھے ملا 10 لاکھ، تو وہ جوا کیا ہوتا ہے؟ پھر جوا یہی تو ہوتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر میں نے پالیسی لی 10 لاکھ اور 10 سال کے لیے، میں 10 سال نہیں مرا، تو اب 10 سال کے بعد وہ مجھے پیسے بما سود واپس کریں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اتنا دیں گے، بلکہ جتنا میرا پیسہ ہے سود بھی ساتھ سود بھی دیں گے. تو سود بھی آ گیا اور جوا بھی آ گیا، لہذا حرام ہے. باقی ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں کام کر رہے ہیں کہ وہاں کمپنی یا گورنمنٹ ہمیں نوکری ہی نہیں دیتی جب تک انشورنس نہ ہو. جیسے ہم یورپ میں جاتے ہیں، وہاں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے جب تک انشورنس نہ ہو، لائسنس ہی نہیں ملے گا. آپ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے جب تک کہ گاڑی انشور نہ ہو. تو وہ ہماری مجبوری ہے، وہ ہم پر گناہ نہیں ہوگا، اس میں ہم معذور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. باقی میرے عزیز یہ جو بہانے بناتے ہیں نا جی
کہ جی انشورنس سے فائدہ ہے، کل کو گھر والا بندہ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہوں گے، ان کے اخراجات ہیں، گھر کا کرایہ ہے، تو انشورنس اگر ہوگی ان کو پالیسی کا پیسہ ملے گا تو بچوں کا مستقبل جڑ جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں بہانے ہیں۔ جب تک انشورنس نہیں تھی تو بچوں کے مستقبل کا ذمہ دار تو اللہ تبارک و تعالی تھا، اب یہ انشورنس والے ہو گئے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں فرما دیا ہے کہ میں نے سب کو روزی دینی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچا ہے، کہیں پلاٹ لے کے ڈال دیں، وہ بھی انشاءاللہ 10 سال میں اتنا بڑھ جائے گا کہ حلال کا نفع اتنا آ جائے گا تمہیں حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ سونا لے کے رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بچوں کے لیے کوئی ڈائمنڈ وغیرہ لے کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز بات ہے، حلال بھی ہے اور ان کی حفاظت بھی ہے۔ کہتے جی کہ ہم زیارتیں کرنے کے لیے عرفات چلے گئے تو کیا واپسی میں عمرہ ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ عرفات حد حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات نہیں ہے، میقات تو طائف ہے۔ میقات سے باہر جائے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، لیکن عرفات ہے یہ تو حد حرم سے باہر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے، مثلا عصر کے بعد اس نے طواف کیا، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، بالکل، کیونکہ عصر کے بعد تو پڑھنا منع ہے، لہذا مغرب کے بعد پڑھ لے۔ اچھا، منع نہ ہو تب بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جائیں۔ اگر کسی نے 2-3 طواف کر لیے بعد میں 2 رکعت پڑھ لی، جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہم 2 آدمی تھے، ہم دونوں نے عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے اس کے سر پہ اس طرح پھیرا، اس نے میرے سر پہ اس طرح پھیر دیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھنا شرط ہے کہ دونوں طواف بھی کر چکے ہوں اور صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہوں۔ اگر ایک نے صفا مروہ نہیں دوڑا، اس نے اس طرح پھیرا، دم پڑ جائے گی۔ اگر دونوں طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ دوڑ چکے ہیں، اب اپنے سر پہ اس طرح پھیر دیں یا ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ حجر اسود کے بارے میں بھائی افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ بوسہ دیا جائے، لیکن اگر بوسہ نہ ملے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، اگر یہ بھی نہ ملے تو دور سے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ ایک ہاتھ سے کریں تو جائز ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ بوسے کے قائم مقام ہے اور بوسے کے وقت لازماً آدمی کو دونوں ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں، تو لہذا دونوں ہاتھوں سے کرے تب بھی جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کرنا ضروری ہے، درمیان میں اس نے اشارہ ہی نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، وہی طواف میں نقص نہیں آئے گا۔ اور دوسری ان چیزوں کو اتنا اہم نہ بنا لیں کہ آدمی لڑائی لڑے۔ بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کسی عورت کو لگنا تو حرام ہے، ایسے بوسے کا کیا فائدہ؟ کہتے جی کہ قرآن مبارک کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں میرے دل میں بڑے گندے گندے وسوسے آتے ہیں، آتے رہے، تم خود نہ لے آؤ ان کو،
آتے ہیں تو ان کو آنے دو، شیطان حملہ کر رہا ہے، کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، اللہ کا ذکر شروع کر دو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ وسوسے آنا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہی تب ہے جب تم ایمان کی طرف آ رہے ہو، اگر تم ایمان پر نہ ہو شیطان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں اور مجھ پر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ڈر رہتا ہے، اس کا علاج جو ہے نا میرا بھائی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا میرے بندو خبردار میرے ذکر میں اطمینان ہے، دواؤں میں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر کریں، آپ فکر کریں، آپ مراقبہ کریں، آپ قرآن پڑھیں اور بڑے سکون کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ وہ ڈپریشن بھی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ڈر جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی کا اللہ پر یقین ہوتا چلا جائے گا ڈر ختم ہو جائے۔ بھئی جو کو چھوڑنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے وہ تو روک نہیں سکتا، ڈروں یا مروں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں جی کہ ایک عالم ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، اگر یہ حضور کی ذات نہ ہوتی تو اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتے۔ میرا بھائی یہ محض مبالغہ ہے، محبت ہے، لیکن محبت میں بڑھ جانا ہے۔ اصل میں ایک حدیث قدسی لوگ نقل کرتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا کا لما خلقت الارضین، کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ یہ دنیا عدم سے وجود میں لایا ہی آپ کے لیے ہوں میں، لیکن یہ حدیث بالکل ضعیف ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہاں ایک ہوتا ہے کہ انسان بربنائے محبت کہتا ہے۔ دیکھو نا جی، مثلا ہمیں ایمان ملا کس سے؟ حضور سے۔ اگر حضور پاک ہمیں ایمان نہ سکھاتے ہم کہاں سے سیکھتے؟ اگر ہمیں دین ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، کہاں سے ملا؟ اللہ براہ راست تو نہیں دیں گے نا، حضور کے واسطے سے ہی دیں گے نا۔ تو اس طرح اگر آدمی بربنائے محبت کہہ دیتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن و حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہزاروں اور لاکھوں انبیاء پیدا کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ پھر ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور سے پہلے یہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ باقی یہ کہنا کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کا نور بنایا تھا وہ تو حدیث ہی غلط ہے، اس سے عقیدہ نہیں ثابت، زیادہ سے زیادہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نوری کا معنی ہے روح ہی، عالم ارواح میں اللہ نے حضور کے روح کو پہلے پیدا فرمایا۔ تو اس لیے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد مخلوق میں افضل الکائنات اگر کوئی ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بہرحال میرا بیٹا 2 سال پہلے آیا، طائف گیا تھا، احرام نہیں باندھا. کیوں گیا تھا؟ اگر کوئی ڈیوٹی تھی تو کوئی حرج نہیں، احرام نہیں باندھا. ایسے گیا تھا نہیں باندھا تو اس کے ذمہ دم ہے. لڑکی نے اور لڑکے نے عدالت میں شادی کر دی ہے، دونوں کے ماں باپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال قتل کرنا تو بالکل ناجائز ہے. ایک انہوں نے گناہ کیا تو اس سے بھی بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو. ایک تو انہوں نے گناہ کیا کہ ولی کے بغیر نکاح کر لیا، جو بعض علماء کے نزدیک نکاح ہوتا ہی نہیں، ساری زندگی زنا شمار ہوگا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گار ہیں لیکن نکاح ہو گیا کیونکہ دونوں عاقل بالغ تھے. تو بہرحال یہ غلط بات ہے کہ آپ ان کو قتل کریں اور کاروکاری کریں، یہ تو اور بڑا گناہ ہے. اگر آپ جائیں گے طائف سے جدہ چلے جائیں گے کوئی احرام نہیں. وہ تو اگر طائف سے مکہ آئے گا تو احرام باندھے گا. اگر وہ مکہ مکرمہ آ ہی نہیں رہا، اس کی نیت ہے جدہ جائے، چاہے مکے سے گزر کے بھی جدہ چلا جائے تب بھی کوئی دم نہیں، چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی دار و مدار نیت پہ ہوتی ہے. نیت سفر میرا جدہ ہے، میں مکے سے گزر گیا تو گزر گیا. اگر مکے آنے کی نیت ہے تو احرام ضروری ہے. کہتے جی کہ پہلے چکر میں حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے یاد آیا تو میں نے کندھا نکالا. ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے، ایک سنت ہے، ثواب ہے، نہیں بھی نکالا تو کچھ نہیں ہوگا. عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے. اگر پڑھ لی ہے تو بعد ائمہ کے نزدیک جائز ہے، کوئی کفر نہیں ہو گیا. لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی مغرب کے بعد پڑھے. کہتے ہیں جی کہ حالت احرام میں مجھے اونگ آئی اور اسی طرح میرا ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر احرام کی حالت میں 2 بال گر گئے، بھائی اللہ کے بندے بال گر جائیں ٹوٹ جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹوٹتا گرتا وہی بال ہے جو مردہ ہوتا ہے. احرام کی حالت میں بال منڈانا منع ہے، کاٹنا منع ہے. گر گیا وضو کیا کئی بال گر جاتے ہیں. اگر ہم نے ایک طواف ختم کیا ہے اور دوسرا طواف شروع کریں، اس کے لیے دوبارہ واپس آئیں گے اپنی جگہ، دوبارہ نیت کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر شروع کریں. پہلے اس نے احرام کھول دیا، 9-10 سال کا بچہ ہے، عمرے کے بعد احرام کھول دیا، کچھ اس پہ کوئی دم شم نہیں ہے، کھول دیا. حرم ہو یا غیر حرم ہو، عین سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھیں، سورج ڈوب رہا ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج عین سر پہ کھڑا ہے تو نماز نہ پڑھیں، فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے نماز نہ پڑھیں. یہ ساری دنیا میں یہی حکم ہے. صرف امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اجازت ہے کہ اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے اور 2 رکعت پڑھ لی ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے، اور فجر کے بعد طواف کیا 2 رکعت پڑھ لی وہ کہتے ہیں جائز ہے.
یعنی وہ بھی فرماتے ہیں جائز ہے، بات سمجھا کریں، بات سمجھا کریں۔ ایک ہوتا ہے کہنا کہ جائز ہے، کیا معنی؟ جیسے آدمی کہتا ہے کہ جی اگر آدمی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، اگر آدمی عدل کرے تو دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر حال میں کرو۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھی ایک آدمی اس کو پتا ہے میں عصر کے بعد اگر 2 رکعت نہیں پڑھوں گا بھول جائے گی، رہ جائے گی، میں جا رہا ہوں، پڑھ لے، جائز ہے۔ ورنہ افضل سب کے نزدیک وہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، تاکہ کوئی حدیث اس کی مخالف نہ ہو، کیونکہ وہ صریح حدیث مبارک ہے اور سیاہ کی حدیث ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہاں بہت سارے ہمارے بھائی نماز اشراق پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے یا خاموش بیٹھا رہے، اور جب اشراق کا وقت ہو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو اس کو پورے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا لیکن ہمارے حضرات یہاں گھڑیاں دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے شروع کا وقت جو ہے وہ اس میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ 5:50 پہ شروع ہوگا۔ یہ شروع ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے، یہ ہے شروع شمس، سورج نکلنے کا وقت ہے۔ نماز اشراق جو ہے وہ اس کے 20 منٹ بعد پڑھنی ہوگی، اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے سورج نکلے اور قید رمحن ایک ندے کے برابر اوپر آ جائے، تو اس لیے یاد رکھ لیں یہ گھڑیوں میں جو لکھا ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ نے اشراق پڑھنا ہے تو اس ٹائم کے 20 منٹ بعد پڑھیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے یا 4 رکعت پڑھنے تو ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا آسانی ہوگی کہ آدمی مسجد میں بیٹھا رہے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، درس پڑھے، طواف کرے، اشراق کا وقت ہے 2 رکعت پڑھے، عمرہ کما کے گھر گیا۔ اگر مجھے غلطی کی وجہ سے شک پڑ گیا، میں نے 7 کے بجائے ایک اور چکر بھی لگا لیا 8واں، کوئی بات نہیں، جب پڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر واقعتاً آپ نے ٹھیک چکر لگایا 7 ہو گئے، اگر ایک زیادہ ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے غلطی کی بنا پہ، شک کی بنا پہ کر لیا ہے ایک چکر، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وبيوتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين۔ اللهم يسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں، پریشانیاں آپ نے رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔
یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔